جیسے مرغے لڑاتے ہیں آپس میں. آپ یوٹیوب پہ مرغوں کی لڑائی یا جانوروں کی لڑائی دیکھیں, انسان کا دل کرتا ہے کہ جو مرغے ہیں نا ان کو الگ کرو, ان کو لڑوانے والوں کو اس طرح بولو کہ تم لڑو آپس میں. اتنا اذیت ناک منظر ہوتا ہے. بھیڑی اور کتے کی گڑھا کھودتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں بعض جگہ ایسے ہوتا ہے, گڑھا کھودا اس میں بھیڑیا اور کتا ڈال دیا, وہ باہر نہیں نکل سکتے, وہ لڑ رہے ہیں, خونم خون کر دیا. بعض دفعہ سور کو چھوڑ دیا, اس کے پیچھے کتا, وہ بےچارا بھاگ رہا ہے گول گول, تھک گیا, کتا بھی اس کے تماشا دیکھ رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو عرش پہ بیٹھا ہوا خدا ہے وہ غافل ہے کیا؟ وہ کیا غافل ہو گیا ہے؟ وہ یہ دیکھیں نا کہ ایک مخلوق کو تم صرف اپنے تماشے کے لیے, کلیپنگ کے لیے اور جوے کے لیے تم ایک مخلوق کے ساتھ کھیل رہے ہو. کتنا اذیت. آپ خود تھوڑا تجربہ کریں نا کہ آپ کے پیچھے کوئی خونخوار درندہ لگاؤ اور آپ گہرے کنویں میں ہو, بھاگنے کی جگہ نہ ہو, کتنا بھاگو گے آپ, کیسی اذیت ہو جائے گی آپ کو. جب خدا کا خوف ختم ہو جائے نا, انسان اور درندے میں کوئی فرق نہیں رہتا. یہ مرغوں کی لڑائی حرام ہے اسلام میں. جو یہ کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ نہ کریں, دیکھنے والے کو بھی گناہ ملے گا. میں جو کہہ رہا ہوں نا یوٹیوب پہ, وہ تو عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں نا آپ کو, تاکہ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ وہ بے زبان ہے, آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. اور یہ اینیمل لورز بھی دنیا کے سب سے بے وقوف ترین لوگ ہیں. یہ جو اینیمل لورز کے نام پہ ٹوبی ڈرامے آج کل ہو رہے ہیں نا, یہ کتوں کی حفاظت کر رہے ہیں جو کتے انسانوں کو کاٹ رہے ہیں. ان سے بولو کہ تو ہم بھی جانوروں کے حقوق کے قائل ہیں, جانوروں کے حقوق پہ آواز اٹھاؤ ان لوگوں پہ جو زندہ مرغے کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں. کتنے ملک ایسے ہیں جب انہوں نے مرغی یا مرغا پکانا ہو نا, ذبح نہیں کرتے, اس کو کاٹتے نہیں ہیں کہ پہلے مر جائے پھر ہم, ڈائریکٹ زندہ کس میں ڈال دیتے ہیں. چائنا میں تو یہ عام ہے, چائنا میں یہ کامن ہے یہ چیز. زندہ مرغا اٹھائیں گے, پلا ہوا مرغا یار, وہ اٹھا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے ڈھکن ڈھک دیا. اتنا بھی نہیں ہے, بلکہ پھر اس کو تھوڑی دیر میں نکالیں گے, زندہ ہے ابھی وہ, اس کے پر نکال رہے ہیں. جی اپنی سہولت کے لیے کس قدر اذیت دے رہے ہو یار تم جانور کو. تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا ہاتھ اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے تو دیکھو کیا کیسی اذیت ہوتی ہے. کیا وہ مرغا جاندار چیز نہیں ہے؟ آپ اس کو ذبح کر دیتے, گردن کاٹ دیتے, پھر جو مرضی کرتے اس کے ساتھ, اس کے بعد بھی تو پانی میں ڈالا جا سکتا تھا اس کو, لیکن نہیں. انٹرٹینمنٹ چائنا میں یہی ہوتا ہے عام طور پہ. میں نے ایک چائنا کی ویڈیو دیکھی, میں نے بددعا دی, اللہ اس شخص کو جس نے کتے کو اس طرح لٹکایا ہے نا, تو اس کو اس طرح سے لٹکا. کتے کو کیا کیا, اٹھا کے نا زندہ لٹکا دیا اور نیچے سے آگ سے جلا رہا ہے اس زندہ کتے کو. اور یہ حرام, یہ جو اسلام نے جانوروں پر احسان کیا ہے کہ حلال جانور کاٹنے کا حکم دیا. حلال جانوروں میں زیادہ شعور نہیں ہوتا, حرام جانور اکثر ذہین ہوتے ہیں. آپ دیکھو ہم لوگ 100 گائے بقرعید میں کاٹتے ہیں, جو اجتماعی قربانیاں جہاں ہوتی ہیں, ایک گائے کٹ رہی ہوتی ہے, ذبح ہو رہی ہے, دوسری قریب کھڑی ہوئی دم ہلا رہی ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا, وحشت نہیں ہوتی. جب تک اس کو لٹائیں گے نہیں, چھری نہیں چلے گی, اس کو نہیں تکلیف ہوگی, اس میں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ سلوک آپ کتے کے ساتھ کریں گے نا, ایک کتا, دو کتا, تیسرا کتا پہلے ہوشیار ہو جائے گا, سمجھ جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ سلاٹر ہاؤس دیکھیں حلال جانوروں کے, ایک جانور کٹ رہا ہے دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ کتوں کے سلاٹر ہاؤس چائنا میں دیکھیں, آپ ایک کتے کو جب پکڑا جا رہا ہے نا, دوسرا ایسے بےچارا رو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر سے نا عجیب آواز آ رہی ہوتی ہے, اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں لٹکنے والا ہوں, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے رحم کی اپیل کر رہا ہے وہ, کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ مت کرو. بندر کھاتے ہیں بہت سے لوگ, بندر کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, وہ ایسا تڑپتا ہے, بھاگتا ہے. اینیمل لورز کو چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ بھائی, یہ کتوں کو کیوں تم. ہمارے ایک دوست نے بتایا چائنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زندہ کتا وہ پریشر کوکر میں, بڑے والے کوکر میں ڈال دیا, زندہ کتا, اور ایسے ہی کرتے ہیں, وہ اوپر سے بند کر دیا, تڑپ رہا ہے, چیخ, اس کی تو چیخ کی آواز بھی باہر نہیں آ رہی. کہتے ہیں اس کے بعد جب اس دیگچے کو کھولا ہے نا, وہ زندہ تھا.
زندہ تھا وہ, کیونکہ اسکن کے ذریعے موت جلدی نہیں ہوتی ہے, آپ کی اسکن جلتی ہے, آپ کے جو چونکہ جو نروس سسٹم ہے وہ آپ کا بحال رہتا ہے, وہ بہت مشکل سے موت ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں باہر نکالا تو بھی تڑپ رہا ہے وہ, اور اس کو کھا رہے ہیں بیٹھ کے. آخرت کا خوف نہیں ہے تو کوئی آواز اٹھانے والا بولو نہیں ہے. بے زبان جانور ہیں, جو مرضی کرتے رہو یار, جو مرضی کرتے رہو. ان کا اینیمل لورز چپ بیٹھے ہوئے. ان جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کیا ہیں؟ جانوروں کی حقوق کی تنظیموں کا پورا زور کراچی کے کتوں پر ہے کہ کتے کو نہ مارو. کتنے کتے ہو گئے نا کراچی میں, انسانوں کو کاٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بائکوں سے لوگ گر رہے ہیں. کتنے 3 لنگڑے تو میں دیکھ چکا ہوں اب تک جو بائک سے ٹکرائے. کتے لنگڑے نہیں, انسان لنگڑے جن کو کتوں نے لنگڑا کیا ہے. لیکن آپ ایک کتا مار دو تو اینیمل لورز دیکھو, اور یہ جی جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں. بھائی یہاں ہم کتے کو مار رہے ہیں انسانوں کو بچانے کے لیے, اور مارنے کا بھی کوشش کر رہے ہیں وہ طریقے اختیار کریں جس میں تکلیف کم سے کم ہو. جب خدا کا خوف نہیں ہوتا تو بین الاقوامی سطح پہ بھی بدماشیاں ہوتی ہیں میرے بھائی. جو انسانی حقوق کے لیے صبح و شام چیختے ہیں, سب سے بڑے بدماش وہ ہوتے ہیں. چیخنا آسان ہوتا ہے, خدا کی قسم انسانوں کے حقوق ہوں یا جانوروں کے حقوق ہوں, جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے وہ حقوق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. اگر آپ کو یہ احساس ہوگا نا کہ کل قیامت میں مجھے جواب دینا ہے, تو آپ انسان پہ بھی رحم کھاؤ گے, جانور پہ بھی رحم کھاؤ گے. ادروائز آپ کے دل میں رحم نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا. اس زمانے میں تو کوئی جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں نہیں تھیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھ دیا, نہ کھانے دیتی تھی نہ پینے دیتی تھی. بلی سے کسی طرح سے بیزار آ گئی ہوگی. اب علماء کہتے ہیں بھائی بلی اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے, بیزار آ گئے تو مار دو اس کو. مارنا جائز ہے اس کو, اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے. نہیں کر رہی تو پھر مارنا بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے تو مار سکتے ہو آپ اس کو. اب کیا کیا, اس عورت کو تنگ کرتی تھی, اس نے کیا, مار دیتی نا وہ, اس نے باندھ دیا. اب باندھ دیا تو نہ وہ کھا رہی ہے نہ وہ پی رہی ہے. وہ بیچاری بھوک پیاس سے بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ کو اتنا غضب آیا, حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس کی نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک شخص کنویں میں اترا, شدید پیاسا تھا, شدید پیاسا. تو کنویں میں اترا, اس شدید, عرب کی گرمی بھی بڑی مشہور ہے. تو جب وہ باہر آیا نا کنویں سے, اس نے دیکھا پیاس کی شدت سے ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے. اب آگے حدیث کے الفاظ بڑے زبردست ہیں. اس شخص نے کہا کہ جس مصیبت میں مبتلا تھا نا تھوڑی دیر پہلے, پیاس کی جو مصیبت, اسی میں کون ہے؟ اس کو احساس ہوا کہ یہ مصیبت ہلکی مصیبت نہیں ہے. تبھی میں کہتا ہوں نا, جو مرغے کو یا جانور کو ڈائریکٹ کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں, ذرا اپنا ہاتھ ایک دفعہ اس میں ڈال کے دیکھیں, پھر پتا چلے گا کہ جس مصیبت کو میں برداشت نہیں کر سکتا ایک سیکنڈ کے لیے بھی, اس میں جانور کو کیسے ڈال رہا ہوں اس مصیبت میں.